تو ابھی صاحب آپ بتائیں یہ آپ لوگ کون سی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ کے پی کے اندر سیریس نیڈ ہے بڑے آپریشن کی، روز شہادتیں ہو رہی ہیں. اس دن میں دیکھ رہا تھا لیفٹیننٹ ینگ ہینڈسم ینگ بچہ شہید ہو رہا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کی اپنی سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ڈیرہ اسماعیل خان کی جو آپ کے چیف منسٹر کی ہے. نیشنلسٹوں کے ساتھ آپ ایک اور گیم پہ چلیں گے. آپ کو بھی نیشنلسٹ پہلے یاد نہیں آئے تھے؟ وہ 6 ماہ سے وہ پیٹ رہے تھے اپنے مسئلے مسائل کو. آپ کی پالیٹکس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا یو پرابلی مائٹ بی ریڈی ٹو سلیپ ود دا ڈیول آلسو. یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں نیشنلسٹوں کے ساتھ بلوچستان میں، میں نیشنلسٹ تو نہیں کہوں گا، میں تو سیپریٹسٹ کہوں گا. جو لوگ ہیں بلوچ سیپریٹسٹ، سندھ سیپریٹسٹ، ان کو اگر آپ نیرو پولیٹیکل گینز کے ساتھ ان کی تمام باقی باتوں کو اگنور کر کے جائیں گے تو پھر تو آپ اس بیانیے کو اور تقویت دیں گے نا، جہاں ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو علی امین کا سنا جس پہ سینیٹر عفنان نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ناؤ اسٹیٹ ایکنالوجز کہ گولی چلی تھی تھے. اب سی وے ڈیٹرمنٹ گولی کس کے کہنے پہ چلی؟ نہیں میں نہیں مالک صاحب تو کس کے کہہ رہے ہیں اگر گولی چلی بھی تو کس کے کہنے پہ چلی؟ نہیں ہوائی فائدے 14 لاشیں تو ہم سامنے لے آئے تھے. میرا ڈیرہ غازی خان کا شفیق لنڈ، ملک ادریس تو سامنے موجود ہے، ان کے گھر والوں کی سٹیٹمنٹس، ان کی گولی، ان کی جو کتبے ہیں، ایون دیٹ سیز کہ سن ہے 26 نومبر شہید. سو دیٹ از اسٹل دیئر. دوسری بات ہے کہ جب ہم جوان ہو رہے تھے 90s میں نا تو ہمیں الطاف حسین کے خلاف بتایا جاتا تھا کہ الطاف حسین بڑا ہی برا آدمی ہے یہ، اور وی آل تھاٹ کہ یہ جو نا بڑا اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے. مالک صاحب اسٹیٹ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہوتا ہے دے ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. جب مہارنگ بلوچ یہاں پہ آئی تھی نا تو میں بھی سوچتا تھا کہ یہ بیوی کیا کرنے آ رہی. الٹیمیٹلی جب میں نے اس کی وہ اسپیچ سنی تھی جس میں کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے بیسک پرسنز ہیں اگر آپ صرف ڈٹرمنٹ کر کے بتا دیں کہ وہ مر گئے یا زندہ ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں صبر آ جائے گا. یو جسٹ ہیو ٹو لسن ٹو وٹ دے ہیو ٹو سے. اگر آپ ہر شخص کو دیوار کے ساتھ why didn't you listen to them؟ جب آپ 4 سال ایک سیکنڈ میں سوال کھولیں، جب آپ 4 سال گورنمنٹ میں تھے تب آپ کو بلوچستان کی آوازیں کیوں نہیں آئی؟ آپ کے خیال میں اس وقت بلوچستان میں جو اس وقت جو پیس آیا تو امن آیا تو وہ کیسے آیا تھا؟ ہم بات کر رہے تھے، خان صاحب واز the first person who said you need to engage them. ہم پاہد وہ جو حکومت ہے جس نے کہا تھا کے پی کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا، you need to talk to the people. آپ کو طالبان سے مشورہ کس نے دیا تھا بات کرنے کا؟ کیونکہ آپ کے سارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس سارا ملبہ تو آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لا کے ری سیٹل کیا ہے، آپ پہ ملبہ ڈال رہا ہے. ہم نے سیٹل کیا. سو ایشوز یہ ہے وہ اس وقت کیا انوالو نہیں تھی؟ کیا ہم سے پوچھے کیا گیا تھا؟ جو اتنا بڑا انفلکس آ رہا تھا وہ کے پی کے کی ایک چھوٹی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی تھی، سارے سٹیک ہولڈرز موجود تھے. جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر بوجھ بھی اٹھائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے بات چیت کی، ہم نے سارا نیگوشیٹ کیا، جب اس کا فالو آؤٹ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہوتا انٹیلیجنس ایجنسی. ایسا کوئی ایشو نہیں تو ہم اون کر رہے ہیں. میں نے کب کہا؟ ہم نے کہا جی ہم چاہتے ہیں آپ انگیج کریں. اس وقت بھی آپ انگیج کر رہے تھے، آج بھی آپ سے کہہ رہے ہیں انگیج کریں. آپ نے کہا جی سیپریٹر سندھ والے. ایشو ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ پنجاب سے نفرت کرتا ہے. آپ کو یاد ہے 2 آدمی تھے، میں آپ کو 2 نام یاد کرا. ہر بندہ نہیں کرتا. علی وزیر تھا، جی محسن داور تھا. کیا کیا تھا آپ لوگوں نے اپنے دور میں؟ کتنا رگڑا ان کو دیا کے ساتھ. ابھی علی جلسہ کر کے آئے. واٹ اباؤٹزم چھوڑیں، ان 2 کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ اتنے ڈائلاگ والے تھے اور اگر آپ ڈیسیژنز لے رہے تھے اور آپ کر رہے تھے، ان 2 کے ساتھ جو آپ نے کیا کم کیا. ہماری حکومت میں وہ 2 لوگ ایم این اے بن کے ضرور آئے تھے. آپ کے خیال میں اگر اتنے مخالف ہوتے اور سسٹم ہمارے ساتھ تھا تو وہ 2 ایم این اے بن سکتے؟ جو بات نے کیا ان کے ساتھ کیا کیا جی؟ میں تو لوگوں سے آج بھی کہتا ہوں کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا، اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا. جو آج اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے وہی شاید ہمیں کہہ رہے تھے. جب یہ بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ بھی پیکا لاتے ہیں، یہ بھی رگڑا ڈالتے ہیں. وہ چھوڑ دیں. میں آپ کا ایک چھوٹا سا گورنمنٹ کا لیکن آرگومنٹ اس وقت پنجاب کے خلاف ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے تمام ہر جگہ پہ. آپ بلوچستان، سندھ اور کے پی کے اندر یقین کریں ابھی یہ پچھلے 2 سال میں جو کے پی کے ساتھ ہوا ہے، ریشل پروفائلنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے، ایک ہیٹرڈ بڑھ رہی ہے. سملرلی بلوچستان میں ابھی بس کا واقعہ ہوا آج سے 4 دن پہلے، اتارا گیا. غلط ہے، سب غلط ہے، لیکن سم ویئر یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ. آپ نے کیسے ایڈریس کرنا؟ 2 ہی طریقے، یا آپ انگیج کریں گے یا آپ آپریشن کریں گے. آپریشن کے لیے اس وقت جو ریئلی تھنک اس وقت بلوچستان میں حالات ہیں اگر اتنا ہی آسان ہے تو وہاں تو پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. ہم تو چلیں آپ سے نظریات اختلاف کر سکتے ہیں، علی امین کا یا پی ٹی آئی کا آپ سے ایشو بن سکتا ہے، سرفراز بگٹی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ آپریشن کرتے ہیں، ہم تو آپ کو نہیں روک رہے جسٹ بیکاز کیونکہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے جب تک آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے، کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا انٹل کے لوکل جو وار لارڈز ہیں، لوکل آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ
وہ سینسٹیو ہو جائے ٹورڈز دی ایشو. مسئلہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی اسلام آباد کی ہے کوئی نہیں, ان کی بات سنتا کوئی نہیں ہے. اب جو کچھ اس وقت قربانی ہماری فوج دے رہی ہے, ایک تو ریٹرک ہونا چاہیے تھا, دنیا کو جا کے بیچنا چاہیے, لوک ایٹ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, افغانستان کی بیلٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کی بیلٹ, ایران کی بیلٹ پہ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن کیونکہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جن کو یہاں امپوز کیا ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی, وہ ریٹرک ہی نہیں بنا پا رہے. پرابلم یہ ہے میرا خیال ہے جو گورنمنٹ میں آتا ہے شاید وہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ ہم نے سچ نہیں بولنا. مجھے یاد ہے جب کرم شروع ہوا اور ہم نے اس میں پروگرامنگ شروع کی ہے تو ہم کہتے تھے کہ اس میں فرقہ وارائیت بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے. آپ کی کے پی کی گورنمنٹ کہتی تھی نہیں نہیں نہیں, صرف 2 قبائل میں زمین کا جھگڑا. اب وہی علی گڑھا پور صاحب کہتے ہیں جی یہ تو 103 سال پرانا جھگڑا ہے, خالی اس میں یہ نہیں ہے, اس میں تو فرقہ واریت بھی ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل فنڈنگ فنانسنگ بھی ہے. جو بھی سرکار ہے چاہے آپ کی ہو چاہے ان کی ہو, لگتا ہے کوئی کلمہ اٹھایا ہوا کہ نہیں ہم نے سچ نہیں بولنا. اچھا دیکھیں, انیشلی جب کرم کا ایشو آیا تھا تو یہ ریشل والی جو بات تھی, یہ ایشو سینسٹیو تھا, ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا, لیکن اس کو بات کرنا پبلکلی اور نیشنل ٹی وی واز پٹ سینسٹیو, تو اس لیے شاید اس وقت گورنمنٹ تھوڑا سا کیوں آپ